أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق استہزئ استہزاء کیا گیا برسول من قبلک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ فحاق بالذین سخروا منہم پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے. قل سیروا فی الارض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں چلو فی الارض زمین میں ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ المکرمہ کے مشرک لوگ بے جا مطالبات کیا کرتے تھے. آپ کتاب لائیں اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں آپ کی تصدیق کریں. فرشتہ آئے ہم اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنیں. فرشتہ آئے ہم یہ کریں وہ کریں. اوپر سے ہمارے نام کی چٹھی لائیں خط لائیں پھر ہم آپ کو مانیں گے. بے جا مطالبات. مکہ المکرمہ کی زمین سے پہاڑ ہٹا دیں اس کو ہموار بنا دیں کوئی کھیتی باڑی ہو. بے جا مطالبات. پیغمبر ان کاموں کے لیے نہیں آتا. پیغمبر اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے آتا ہے. تو وہ استہزاء کرتے تھے آپ کا تمسخر کرتے تھے معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے. پیغمبر کے ساتھ جب قوم مذاق کرتی ہوگی کس قدر پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو تسلی کیسے دیتے تھے جب آپ دلگیر ہوتے تو اللہ تعالی آپ کو قرآن کریم کی آیات نازل کر کے آپ کو تسلی دیتے تھے. تو یہ آیت بھی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ البتہ تحقیق یعنی اس میں شک نہیں ہے. اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا. ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. انہوں نے بھی دین کی بات کی دین پہنچایا توحید پہنچائی لیکن مذاق اڑانے والوں نے مذاق کیا. فحاق بالذین سخروا منہم. اب دیکھنا یہ ہے ایک مذاق اڑاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے کو دبا لوں. انجام کیا ہوا ان لوگوں کا گھیر لیا. فحاق پس گھیر لیا بالذین سخروا منہم ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ساخروا ٹھٹھا کیا تھا مذاق کیا تھا تمسخر اڑایا تھا ان کو گھیر لیا. اور گھیرا کس چیز نے ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس عذاب پر وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے. اچھا عذاب آئے گا. اچھا کیسے آئے گا عذاب اترے گا کیسے. اچھا فرشتہ آئے گا وہ زمین کا ٹکڑا وہ کاٹ کے اوپر لے جائے گا پھر نیچے دیہ مارے گا. واہ بھی واہ ایسے ہمیں کسے سناتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قوم لوط کے ساتھ ایسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ پر مارو اور یہ جو بستیاں ہیں یہ گناہگار ان کو اوپر لے جاؤ اوپر سے پھر الٹا کر دو ان کو نیچے پٹک دو. فرمایا کہ ایسا بھی کر سکتے ہم زمین میں دھنسا بھی سکتے ہیں.
اور بھی عذاب کی شکل ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ جب بھی عذاب کی بات سنتے تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے اچھا واہ واہ، پرانے قصے پرانی باتیں آپ سناتے ہیں ہمیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، عذاب نے گھیرا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ قوم آپ ان کو سنا دیں کہ ان کو بھی عذاب آ کر گھیر نہ لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ امت من حیث الامہ یہ تباہ نہیں ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ اور اسی طرح مسخ بھی نہیں ہوگا، آپ کی امت میں شکلیں بھی نہیں بگڑیں گی، یہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ڈر تو ہے کہ عذاب آ جائے۔ اور بدر میں اسی طرح مکۃ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، اس قسم کے جزوی عذاب ان پر آتے رہے، لیکن پوری قوم پر مکمل عذاب آ جائے، پوری امت تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا ساخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ اگلی آیت کا حاصل یہ ہے قوم سمود تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، فرعون غرق ہوا، قارون دھنسا گیا، اور قوم لوط آج تک وہاں فرمایا کہ بحر مردار میں اس قدر وحشت ہے، اس جگہ پر وحشت ہے جہاں عذاب نازل ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ان لوگوں کو کوئی شک شبہ ہے تو ان کو آپ کہہ دیں سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، تمہیں نشانات نظر آ جائیں گے، کھنڈرات نظر آ جائیں گے، تمہیں قوم سمود اور قوم عاد ان کے کھنڈرات تمہیں دکھائی دیں گے، تمہیں پتہ چلے گا عذاب آیا تھا یا نہیں آیا۔ سیروا فی الارض، چلو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا، تمہیں سیروا فی الارض سے پتہ چل جائے گا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، قوموں کی تباہی، اقوام عالم کی بربادی، یہ اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو سخت مخالف تھے، حضور نے ایک کے لیے دعا کی، اے اللہ باقی تیری مرضی ہے لیکن ان میں سے ایک مجھے عطا کر دے، ایک کافر ایسا ہے جو مجھے دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، ان میں جو خطاب کا بیٹا عمر ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، حضور نے یہ فرمایا۔